نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے موت کے وقت کے مسنون اعمال، اور یہ کہ قریب المرگ شخص کے پاس کلمے کی تلقین کیسے کرے اور میت کی تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے۔ سامعین، جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ میت کا منہ قبلے کی طرف کر دے، اور اگر قبلے کی طرف کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں، اور جب تک روح گلے نہ آئے اسے تلقین کریں، یعنی کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھے، مگر میت کو پڑھنے کا حکم نہ دیں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تلقین موقوف کر دیں۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کرے، تاکہ اس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ قسم جس شخص پر موت کے آثار واضح ہونے شروع ہو جائے، اس کے پاس موجود ورثہ کو چاہیے کہ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دے، تاکہ ان کو دیکھ کر قریب المرگ شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے قریب المرگ بھائیوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ قسم لا الہ الا اللہ کا انسان کا آخری کلام ہونا بہت فضیلت کا باعث ہے، کہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلم تلقین کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ قریب المرگ شخص کو کلمہ طیبہ پڑھنے کا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انکار کر دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے ایمان کے حوالے سے نقصان دہ ہو۔ البتہ اس کے پاس موجود اشخاص کو خود کلمے کا ورد کرنا چاہیے، تاکہ ان کو دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے، اور خوشبو اس کے پاس رکھے، مثلا لوبان یا اگربتیاں سلگا دے، اور مکان میں کوئی تصویر یا کتا وغیرہ ہو تو اس کو فوراً نکال دے، کہ جہاں پر یہ ہوتے ہیں وہاں ملائکہ رحمت نہیں آتے۔ بے شک اس وقت اس کے پاس نیک اور پرہیزگار لوگ رہیں تو بہت بہتر ہے۔ سامعین، نزا کے وقت اپنے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں کہ کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالے، اور سامعین جب روح نکل جائے تو میت کا منہ کھلا نہ رہے، اس لیے جبڑے کے نیچے سے سر پر ایک چوڑی پٹی باندھ دے، اور نہایت نرمی اور شفقت سے آنکھیں بند اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دے، اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم ٹھنڈا ہو کر اکڑ جاتا ہے، اور پھر وہ جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہتا ہے۔ اور آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اللہ تو اس کے کام کو اس پر آسان کر، اس کے ماں باپ کو بھی اس پر سہل کر، اور اپنی ملاقات سے تو اسے نیک بخت کر، اور اس کی آخرت اس کے لیے دنیا سے بہتر کر۔ آمین۔ سامعین، میت کے پاس قرآن مجید کی تلاوت دیگر اذکار جائز ہے، بشرطے کہ میت کا تمام بدن ڈھکا ہوا ہو، اور میت کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی بھاری چیز رکھ دے کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے، اور میت کو چارپائی وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھے کہ زمین کی سیل نہ پہنچے، اور سامعین میت کے ذمہ قرض وغیرہ ہو تو جلد از جلد ادا کر دیں، اور پڑوسی اس کے دوست احباب کو اطلاع دے کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی، اور غسل کفن دفن میں جلدی کرے کہ حدیث مبارکہ میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ بے شک اور سامعین میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، اور سامعین میت کو غسل دینا میت کا ورثہ کے ذمہ حق ہے، اور میت کو غسل دینا فضیلت کا باعث بھی ہے۔ بے شک حدیث مبارکہ میں میت کو غسل دینے، کفن پہنانے والوں کو گناہوں سے ایسے پاک قرار دیا گیا ہے جیسے نومولود اپنے پیدائش کے دن گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامنے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میت کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو کندھا دیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا جو اس نے دیکھا، تو وہ غلطیوں گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا میت کی تجہیز و تکفین سے مراد یہ ہے کہ تجہیز میں میت کے انتقال کے وقت اس کو کلمے کی تلقین کرنا، پھر موت کے بعد میت کو غسل دینے کے لیے ضروری اشیاء کا انتظام کرنا، اور اسے غسل دینا، اور پھر کفن دینا شامل ہے۔ مثلا قریب المرگ شخص کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، تاکہ اگر اس پر غمرات الموت یعنی کہ موت کی سختی ہیں تو وہ کم ہو جائیں، اور اس کی روح اس کے بدن سے آسانی سے نکل کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی جائے۔ کہ سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
तुम अपने मरने वालों पर सूरह यासीन पढ़ा करो। और सामिन, जब कोई मुसलमान फोत हो जाए तो उसे कब्र में दफन करने के बाद उसके हक में हिसाब की आसानी और साबित कदमी के लिए दुआ करना मसनून है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का यही मामूल था। जैसा कि सामिन सुनन अबू दाऊद की हदीस मुबारका में है कि हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत की तदफीन से फारिग होते तो यूं इरशाद फरमाते कि अपने भाई के लिए बख्शिश की दुआ करो और इसके लिए साबित कदमी का सवाल करो, क्योंकि अब इससे सवाल किया जा रहा है। जब किसी की वफात का इल्म हो तो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए कि ये भी एक तरह से अल्लाह ताला की रजा पर राजी होने की अलामत है, और दूसरी तरफ इसे हकीकत का इतराफ है कि किसी शख्स की तरह हम सब ने भी अपने खालिक के पास चले जाना है। बेशक आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कलमा तय्यबा की कसरत करने और जुबान को जिक्र दुरूद से तार रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन सुम्मा आमीन।